لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساؤنڈ کا کچھ پرابلم ہو، بیک گراؤنڈ ساؤنڈز وغیرہ جو آس پاس کے میرے ہو رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دیں، تو آپ کوشش کریں کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس طریقے سے ریکارڈنگ کروں کہ آپ کو صرف میری باتیں زیادہ سنائی دیں اور انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اصول فقہ کے آج ہم لوگ ادلہ اربعہ میں سے جو آخری دلیل تھی جس کو قیاس کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں. قیاس کے معنی ناپنے، تولنے اور برابر کرنے کے آتے ہیں، اندازہ لگانے کے آتے ہیں. عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے قیس النیل بالنیل، کہ چپل کو چپل سے ناپ کر کے جو ہے دو. اس کی تعریف ہے علت کے مشترک ہونے کی بنا پر غیر منصوص واقعہ یعنی فروع میں منصوص صورت یعنی اصل کا حکم لگانے کو قیاس کہتے ہیں. اس طرح قیاس کے 4 ارکان ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ ہمیں علت سمجھنی ہے، غیر منصوص سمجھنی ہے، فروع غیر منصوص کو ہی کہتے ہیں تو آپ یہ کہیے یا یہ کہیے دونوں برابر ہے. منصوص یعنی کہ اصل یہ سمجھنی ہے، اور قیاس جب یہ 4 سمجھ لیں گے تو ہم آسانی سے قیاس سمجھ لیں گے. تو انہوں نے لکھ ہی دیا ہے اصل، فروع، حکم، علت. تو دیکھ لیجئے، اصل سے مراد وہ صورت ہے جو صراحتاً کتاب و سنت میں مذکور ہو یا اجماع سے ثابت ہو. اس کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، یعنی حرام، جائز وغیرہ. یعنی اصل اس حکم کو کہتے ہیں جو صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ذکر ہو، چاہے وہ حکم حرام کا ہو یا حلال کا ہو، جائز کا ہو، ناجائز کا ہو، وہ اس سے مطلب نہیں ہے. بس کوئی اس حکم کو کہیں گے جو حکم صراحت کے ساتھ بالکل واضح انداز میں قرآن و حدیث میں یا امت کا اجماع اس حکم کے لیے ثابت ہو گیا ہو تو اس کو اصل کہتے ہیں. اور اصل کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں. مقیس علیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی اصل، مقیس علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر قیاس کیا گیا ہو. تو کسی حکم پر ہی تو قیاس کیا جاتا ہے، اور یہ ہم آگے سمجھیں گے. بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ مقیس علیہ اصل کو کہتے ہیں. اس کے بعد فروع. فروع سے مراد وہ واقعہ ہے جس کا نص میں صراحتاً ذکر نہ ہو نہیں، لیکن اس میں منصوص صورت کا حکم لگایا جائے. اس کا دوسرا نام مقیس بھی ہے. اصل کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث میں موجود ہو صراحت کے ساتھ. فروع جو قرآن و حدیث میں، نص کہتے ہیں قرآن و حدیث کو، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث کی جو عبارت ہے اس کو نص کہا جاتا ہے. تو نص میں مذکور نہیں ہے، مطلب قرآن و حدیث میں اس کا ذکر جو ہے نہیں ہے، لیکن اس میں منصوص یعنی قرآن و حدیث کے کوئی حکم کو لگایا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا دوسرا نام مقیس ہے. اس کو ہم اور آگے اچھے سمجھیں گے. پہلے صرف آپ تعریف دیکھتے رہیے، اس کو پھر میں سمجھاتا ہوں. حکم فعل کا وہ وصف ہے جو نص میں مذکور ہوتا ہے اور غیر منصوص واقعے میں منتقل کیا جاتا ہے. حکم یہی جائز ناجائز کو حکم کہا جاتا ہے. فعل کا وصف یعنی جائز ہونا یہ صرف وصف ہے، ناجائز ہونا وصف ہے، حرام ہونا وصف ہے، حلال ہونا یہ وصف ہے، صفت ہے فعل کا.
تو وہ نص میں مذکور ہوتا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، تو نماز کا پڑھ جانا جو ہے یہ وصف فعل جو ہے عقیمو فعل ہے، اس کے اندر حکم ہے، ٹھیک ہے، قائم کرو، تو وہ نص میں مذکور ہے۔ اور غیر منصوص یعنی نص میں مذکور نہیں ہے لیکن کوئی ایسا واقعہ جس میں اس یعنی جو مذکور ہے جو حکم قرآن و حدیث میں، اسی حکم کو کسی ایسی چیزوں میں منتقل کر دینا، ایسے بات پر منتقل کر دینا، اس حکم کو لگا دینا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں، آپ بس اصطلاحات یاد رکھیں۔ علت وہ خاص سبب ہے جس کی وجہ سے اصل میں کوئی خاص حکم لگایا جاتا ہے اور اس کو فروع تک متعدد کیا جاتا ہے۔ علت کہتے ہیں کسی خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی حکم قرآن حدیث میں کوئی حکم اتارا ہو اور بتایا ہو کہ یہ حکم جو جائز ہے یہ ناجائز ہے، اور پھر اسی علت کو سامنے رکھ کر فروع میں یعنی وہ ایسے مسئلے جو قرآن و حدیث میں جس کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر وہ علت نکالا جاتا ہو۔ اس کو آپ اسی کتاب سے اور اچھے سمجھ لیں گے لیکن میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھیں۔ یہ آپ کا اصل ہے، اصل مطلب قرآن میں موجود ہوگا، تو میں اس کو کیا کرتا ہوں قرآن قاف سے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آپ کا جو ہے فروع ہے، فروع مطلب جو موجود نہ ہو، تو میں یہاں پر اس میں جو ہے نون لگا دیتا ہوں تاکہ رہے آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد میں یہ لیتا ہوں، اس کو بناتا ہوں میں علت، ٹھیک ہے، اور اس کو میں لکھ دیتا ہوں عین سے تاکہ علت سمجھ میں آئے، اور پھر میں یہاں پہ یہ لے لیتا ہوں اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں حکم، اور یہاں پہ دے دیتا ہوں ہا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، اصل ہے، قرآن حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں شراب حرام ہے، بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں اس لیے کہ یہ بہت مشہور مثال ہے۔ قرآن میں شراب حرام ہے، یہ قرآن میں کے نص میں موجود ہے، یعنی قرآن کی جو آیت ہے اس میں یہ موجود ہے کہ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا اصل، ٹھیک۔ حکم کیا ہے، حرام، مطلب قرآن میں کیا ہے، عبارت موجود ہے، عبارت سے کیا حکم ثابت ہوا کہ یہ حرام ہے، یعنی مکروہ بھی نہیں ہے ناجائز بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ حرام ہے، تو یہ حکم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اصل سمجھ میں آ گیا اور حکم سمجھ میں آ گیا، ٹھیک۔ اب یہ نون یعنی فروع جس کا قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، جیسے کوکین، ہیروئن، ڈرگز اور بھی نشیلی چیزیں جس سے نشہ آتا ہے، وہ ساری چیزیں قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم کیسے مانیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے حرام ہے یا حلال ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کیا، علت ڈھونڈیں گے، سبب ڈھونڈیں گے کہ اللہ نے شراب حرام کیوں کیا، تو شراب کی علت کیا ہے؟ تو شراب کی علت جو ہے وہ نشہ ہے، تو نشہ ہونے کی وجہ سے حکم لگا حرام ہونے کا۔ تو اگر یعنی کہ ہیروئن، ڈرگس وغیرہ جو ہے جو یہ اس کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر بھی نشہ پائی جاتی ہے، تو علت کیا ہے، نشہ، تو یہ علت پائی گئی فروع میں، فروع یعنی جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، تو جب علت پائی گئی فروع میں تو علت پر اس فروع پر بھی وہی حکم لگ جائے گا جو اصل پر لگتا تھا، تو اصل پر لگا تھا حرام ہونے کا تو فروع پر بھی حکم لگ جائے گا حرام ہونے کا۔ تو قرآن کا جو یہ آیت ہے اس کو کہا جائے گا مقیس علیہ، یعنی اس قرآن کی آیت سے جو ہے کیا کیا گیا، قیاس کیا گیا، اور اس فروع کو کہا جائے گا مقیس، یعنی اس کو قیاس کیا گیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟
اب انہوں نے بھی شاید یہی مثال دی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے مثلا قرآن نے انگوری شراب یعنی خمر کو حرام قرار دیا ہے۔ انگور سے جو شراب بنتی ہے قرآن نے اس کو حرام کیا۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے کھجور وغیرہ کی شراب بھی حرام قرار دی گئی ہے، تو خمر مقیس علیہ ہوا اور کھجور کی شراب مقیس ہوئی، ٹھیک ہے۔ حرام ہونا حکم ہو گیا اور نشہ آور ہونا علت ہے، ٹھیک، جو دونوں شراب میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیر خوار بچہ کے لیے عورت کے دودھ کو حلال قرار دیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کی علت نامولود بچے کی جان بچانا ہے، کیونکہ غذا ہی پر انسان کی بقا ممکن ہے، یعنی دفع انسان کی زندگی بچانے کے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ اس کو دوسرے انسان کا خون چڑھایا جائے۔ لہٰذا دودھ پر قیاس کرتے ہوئے ایسے مریض کو خون چڑھانا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے دودھ انسان کا جز ہے اسی طرح خون بھی انسان کا جز ہے۔ دودھ مقیس علیہ ہے اور خون مقیس ہے، جائز ہونا حکم ہے، زندگی بچانا علت ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیجئے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن پھر سمجھ لیجئے۔ میں اس کو پورا کمپلیٹ ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ دودھ، دوسرا خون، تیسرا انسان اور چوتھا حکم۔ میں یہاں پر سب میں لکھ دیتا ہوں۔ اس کو میں لکھتا ہوں دال، اس کو میں لکھتا ہوں کھا، ٹھیک ہے، اور اس کو میں لکھتا ہوں الف سے انسان، اور اس کو میں لکھتا ہوں حکم، ٹھیک۔ اب دیکھیے، دودھ جائز ہے، یہ نص میں موجود ہے، ٹھیک، لیکن اب خون جائز ہے یا نہیں، کسی انسان کو خون دے سکتے ہیں نہیں، اس پر جو ہے معاملہ اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا دیکھیں گے؟ علت۔ ہم نے یہاں پر ایک کالم چھوڑ دیا علت کا، چلیے ہم اسے لے لیتے ہیں اور یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس میں عین لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نکالا جائے گا کہ دودھ کا جو انسان کے لیے، یعنی دودھ ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ دودھ انسان کے لیے جائز ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ زندگی بچانا۔ زندگی بچانا کیا ہے؟ علت ہے۔ اب کسی انسان کو خون کی ضرورت پڑ گئی، تو خون کی ضرورت پڑ گئی تو دیکھا جائے گا خون کی ضرورت کیوں ہے، تو معلوم ہوا زندگی بچانا، تو یہاں بھی زندگی بچانے کی علت پائی گئی۔ تو پھر جس طریقے سے دودھ انسان کے لیے جائز ہے، ویسے ہی خون پر بھی یہی حکم لگے گا کہ یہ خون چڑھانا بھی انسان پر جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علت پائی جا رہی ہے دونوں میں سیم، دونوں میں ایک ہی علت پائی جا رہی ہے۔ دودھ کا پلانا بھی زندگی بچانے کے لیے ہوتا ہے اور خون کا چڑھانا بھی زندگی بچانے کے لیے ہوتا ہے، تو دونوں میں ایک ہی علت پائی گئی، اسی لیے دونوں پہ حکم لگا جائز کا۔ اب اس میں دودھ کو مقیس علیہ کہیں گے اور خون مقیس ہو جائے گا، حکم جو ہے جائز ہو جائے گا اور علت زندگی بچانا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ بہت آسان تھا یہ۔ چلیے آگے، حجت۔ قیاس تو سمجھ میں آ گیا، اب یہ حجت کیسے ہے، اس کی آپ دلیل دیجئے۔ تو پہلی، قیاس کے حجت ہونے پر ائمہ اربعہ اور اکثر فقہا متفق ہیں،
کیوں متفق ہیں؟ وہ پہلی حدیث، پہلے انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کہ عبرت حاصل کرو اے عقل مند لوگو۔ تو یہاں پر بہت سے علماءوں نے اعتبار سے قیاس مراد لیا۔ عبرت حاصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے لکھ دی ہیں، جو چیزیں گزر چکی ہے، اس سے نصیحت حاصل کر کے آگے کی زندگی گزارو۔ تو قرآن کے میں ایک مسئلہ لکھ دیا گیا، اس کی کچھ علت بتا دی گئی کہ اس وجہ سے یہ چیز کیا گیا ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز تمہارے ساتھ بھی پیش آئے تو اس مسئلے سے نکال لو کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اجتہد رائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتہد رائی، کہ میری باتوں میں بھی غور کیا، غور و فکر کر کے اس سے مسئلے نکالا کرو۔ قبیلہ بنو خشعم یہ خثعم ہے کہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے اوپر حج فرض تھا، میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان پر دین ہوتا تو ادا کرتی؟ تو عرض کیا ہاں، تو فرمایا تو پھر ان کی طرف سے حج بھی کرو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیاس کیا۔ کیسے کیا؟ حج کو دین پر قیاس کیا، تو حج کیا ہو گیا؟ مقیس علیہ، حج کیا ہو گیا؟ مقیس، اور دین پر قیاس کیا تو دین ہو گیا مقیس علیہ۔ حکم ہو گیا کہ ہاں حج کر سکتی ہو، اور علت کیا ہو گیا کہ قرض ہوتا تو ادا کرتی، تو ادا کرنا علت ہو گیا، جیسے تم کو قرض ادا کرنا تھا ویسے ہی تم کو حج بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر حدیث ہے، دیکھیے، ان عمر رضی اللہ عنہ قال صنعت الیوم یا رسول اللہ امرا عظیما۔ امرا عظیما کیوں؟ یہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یا رسول اللہ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور ہر جو یا جب ندا لگتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف پر ہمیشہ نصب آتا ہے۔ قبلتو، ٹھیک ہے، یا قبلتو بوسہ لینا کہتے ہیں، قبلتو پڑھیے، وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں نے بوسہ لے لیا جبکہ میں روزے دار تھا، میں روزہ رکھا ہوا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت لو مزمزت، کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر تم جو ہے گرگرا کرتے ہو، من المائی، پانی سے، وانت صائم، کہ تم اس وقت بھی تو روزے میں ہوتے ہو۔ تو فقال لا باس، تو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مطلب یہاں پر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے دار تھا اور میں نے بوسہ لے لیا، تو ان کا یہ پوچھنا تھا کہ کیا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو قیاس کرنا سکھایا کہ دیکھو جب تم پانی سے گرگرا کرتے ہو تب روزہ تمہارا ٹوٹتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جس طریقے سے پانی کرنے سے روزہ، پانی منہ کے اندر رکھتے ہو پھر باہر پھینک دیتے ہو، منہ کے اندر نگلتے نہیں ہو اس کو، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے جب تم نے بوسہ لیا تو بوسہ میں تمہارا زبان جو ہے ٹچ ہوا جسم پر، تم نے اس سے کوئی چیز لے کر نگل نہیں لیا ہے، اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہاں پر قیاس کیا ہو گیا؟ مقیس علیہ کیا ہو گیا؟ مقیس علیہ ہو گیا مزمز، ٹھیک ہے، اور مقیس کیا ہو گیا؟ قبلتو، ٹھیک۔ حکم کیا ہو گیا کہ نہیں ٹوٹا، اور بوسہ علت کیا ہوا کہ نگلے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ، آشنا مطلب عاشق، اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دیا، اور یہ معاملہ عدالت فاروقی میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعمل تھا کہ ایک کے بدلے میں 2 قتل کیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک اونٹ کی چوری میں 2 آدمی شریک ہوں تو دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر اسی طرح دونوں قتل کیے جانے چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 لوگوں نے مل کر ایک کو قتل کیا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک کو قتل کیا جائے، یعنی کہ مل کر تو 2 لوگوں نے قتل کیا، لیکن جس وقت کسی نے چاقو چلایا ہوگا، چھری چلایا، ایک نے چلایا ہے، تو صرف جس نے چلایا ہے، جس نے اصل میں قتل کا فعل کیا ہے، صرف اس کو قتل کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر 2 آدمی مل کر چوری پلان بناتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، اگرچہ اس میں سے کوئی ایک ہی اونٹ لے کر آتا ہے، ایک اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن چوری تو دونوں نے کی ہے، تو کیا دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا ایک کے؟ تو کہا دونوں کے، اس لیے کہ چوری کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے، تو دونوں کا ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو پھر حضرت علی نے کہا کہ جب وہاں آپ دونوں کو سزا دے رہے ہیں ایک اونٹ چوری کرنے کے بدلے میں، تو یہاں ایک قتل کے بدلے میں آپ ایک کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں بھی تو دونوں کو سزا دینا چاہیے۔ تو یہاں پر مقیس علیہ کون ہے؟ دونوں کے ہاتھ کاٹا جانا، ٹھیک۔ مقیس کون ہے؟ یہاں پر جو 2 لوگ ہیں ذمہ دار، دونوں کے قتل کیا جانا۔ علت کیا ہے؟ گناہ کرنا، حد جاری ہو جانا، یہ علت ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ قتل کر دینا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کبریٰ کو نماز کی امامت صغریٰ پر قیاس کیا۔ کل بھی میں نے امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ آپ کو پڑھایا تھا، تو میں نے جو پڑھایا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کہا، تو صحابہ نے یہ کہا کہ جب ان کو نماز پڑھانے کی اجازت دی گئی ہے تو پھر ان کے بعد ہمارا خلیفہ بھی انہی کو بنایا جائے۔ تو انہوں نے یہاں پر قیاس کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، رضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فقد منا ابا بکرن، کہ ہم اپنی دنیا کے لیے راضی ہو گئے ہم میں سے اس انسان پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، اور ہم میں وہ کون آدمی تھا؟ تو ہم میں وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ بھی قیاس کے قائل تھے اور غیر منصوص واقعات میں منصوص مسائل سے مماثلت کی بنا پر اس طرح کا حکم لگایا کرتے تھے۔ مماثلت مطلب ایک جیسا ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ تمرینی سوالات ہیں، آپ سوالات اس کا حل کر لیں، اور اس کو بھی شرائط قیاس جو اس کو بھی ہم پڑھ ہی لیتے ہیں آج۔ قیاس کے لیے 8 بنیادی شرطیں ہیں، ان میں سے 3 کا تعلق اصل سے، 2 کا تعلق فروع سے، اور 3 کا تعلق علت سے ہے۔ اصل سے متعلق شرطیں: مقیس علیہ کا حکم اسی کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اسی کے ساتھ خاص نہ ہو مطلب کوئی ایسا حکم نہ ہو جو کسی خاص پس منظر یا کسی خاص صحابی کے لیے ہی ہو، بلکہ وہ حکم جو ہو بالکل عام ہو۔ اگر مقیس علیہ کا حکم اسی کے ساتھ خاص ہو تو اس پر دوسرے واقعے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک آیتیں جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو اس پر پھر اس مسئلے سے سارے امت کے جو ہے نہیں نکالے جا سکتے ہیں۔ جیسے تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن قرآن نے اس کو آپ کی خصوصیت قرار دیا ہے، نافلتاً لک، اس لیے کسی دوسرے شخص پر نماز تہجد فرض قرار نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح قرآن نے شہادت کا نصاب 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں مقرر کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی تنہا شہادت کو 2 کے قائم مقام کر دیا۔ یہ حکم ان کے ساتھ ہی خاص تھا، اس لیے اب کسی اور شخص کو خواہ وہ کسی بھی درجے کا متقی ہو، اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کسی بھی ایک شخص کی گواہی 2 کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے ہم قیاس کر رہے ہیں، جس قرآن کی یا حدیث کے واقعے سے ہم قیاس کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ وہی آیت یا حدیث ہونی چاہیے جس کا حکم سب بندوں کے لیے عام ہے۔ اگر کسی خاص صحابی کے لیے یا کسی خاص یا پھر صرف نبی کے لیے اگر وہ حکم جو ہے خاص کر دیا گیا، تو آپ اس سے جو ہے آپ وہ نہیں لے سکتے، آپ اس پر قیاس کر کے امت کو حکم نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسرا، خود مقیس علیہ کا خلاف قیاس نہ ہو۔ اگر مقیس علیہ کے حکم میں عقل و رائے کا کوئی دخل نہ ہو تو اس پر کسی اور صورت کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔
جیسے نماز کی رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کے اموال و مقدار، حدود، کفارات، یہ احکام تعبدی ہیں جن میں قیاس کا دخل نہیں، اس لیے ان پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی ایسے مسئلہ ہے جس میں ہم عقل، امر تعبدی، آپ یاد رکھیں امر تعبدی یا احکام تعبدی ایسے حکم کو کہتے ہیں، ایسے احکام کو کہتے ہیں جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ نقل سے ثابت ہوتی ہے۔ نقل مطلب قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے، اس میں آپ عقل کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے وضو ٹوٹنے کی جو وجہ ہے کہ ارے وضو ٹوٹا تو ٹھیک ہے، وضو ٹوٹنے کی جو جگہ تھی اس کو دھو لیا، استنجا کیا، دھو لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر ناک میں پانی ڈالنا، کلا کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں دماغ نہیں لگا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کے لیے ایک جیسا قرار دیا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے امر تعبدی، جس میں عقل کا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو۔ خلاف قیاس مطلب کیا ہوا کہ ایسا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس میں آپ اس میں عقل نہیں لگا سکتے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں عقل نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں، تو اس میں آپ عقل نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ صراحتاً اللہ کے رسول نے قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں عقل لگانے کے بعد کیا کر رہے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ آپ نکال رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا کوئی عقلی دلائل اس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مقیس علیہ کا حکم زمانہ کے اعتبار سے مقیس سے پہلے آیا ہو۔ کسی امر کا جو حکم شریعت نے پہلے دیا ہو، اس کے بعد میں آنے والے حکم پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔ مثلا وضو کا حکم پہلے کا ہے، تیمم کا بعد میں۔ تیمم میں بالاتفاق نیت ضروری ہے۔ اب اگر وضو میں نیت کا وجوب تیمم پر قیاس کر کے ثابت کیا جائے تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو مقیس علیہ بنایا جا رہا ہے وہ حکم نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے اور وضو کا حکم مقدم ہے۔ انہوں نے یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے وضو میں نیت کرنا ضروری ہمارے نزدیک نہیں ہے لیکن تیمم میں ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وضو کا جو حکم ہے وہ پہلے آیا ہے، تیمم کا حکم بعد میں آیا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جب ہم وضو میں آپ اب یہاں پر کوئی یہ کہے کہ ہم جو ہیں تیمم میں نیت کرتے ہیں، اسی لیے وضو میں بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے، تو یہ غلط ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر مقیس علیہ یعنی جو وضو کرنے کا جو حکم ہے وہ پہلے آیا اور اس حکم میں وضو کرنا ثابت نہیں تھا۔ تیمم کا حکم یعنی مقیس بعد میں آیا اور اس میں وضو کرنا ثابت، وضو کی نیت کرنا، تیمم کی نیت کرنا جو ہے ثابت ہو گیا۔ تو اب آپ جو بعد میں آیا اس کو پہلے والے کے ساتھ جوڑ کر کے قیاس نہیں کر سکتے ہیں، وہی باتیں یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، بس اس میں یہ ہے کہ جو چیز پہلے آئی ہے اس کو بعد والی چیز کے ساتھ جو ہے آپ مقیس علیہ اور مقیس نہیں بنا سکتے ہیں۔ یعنی تیمم میں نیت ضروری ہے، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، تو آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، تیمم سے بھی ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو سے بھی ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، تو دونوں کی علت کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ حکم کیا ہے؟ جائز، فرض ہونا، بعض اوقات میں فرض ہے، تو آپ سمجھیے نا، بس حکم سمجھیے کہ جائز ہونا، ٹھیک ہے، جائز ہونا فرض ہے، تو حکم بھی مل گیا، علت بھی مل گیا، تو آپ کہیں کہ جب دونوں چیز مل رہا ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اگر یہ چیز ثابت کریں گے تو کیا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے جہاں تیمم کی بھی، وضو کی بھی نیت ضروری ہے، وہ آئے گی۔ اور چونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے جو ہیں حدیثیں موجود ہیں جس میں نیت جو ہے وہ نیت کے لیے، وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، مطلب مستحب ہے، یہ ثواب ملے گا ساری چیزیں، لیکن کوئی اگر نیت نہیں کرتا ہے تو اس کی وضو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا وضو ہوگا ہی نہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور
ایک الگ بحث ہے جو ہم لوگ ہدایہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے، تو ابھی اس میں نہ پڑھیں آپ، ابھی بس اتنا یاد رکھیں۔ تو اب یہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تیمم کو آپ کیوں نہیں وضو پر قیاس، وضو کو آپ تیمم پر کیوں نہیں قیاس کرتے؟ بس جیسے تیمم میں نیت کرتے ہیں اس سے بھی تو پاکی حاصل کرتے ہیں، تو آپ وضو سے بھی پاکی حاصل کرتے ہیں، تو تیمم میں ہم جب نیت کر رہے ہیں تو وضو میں آپ نیت کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ وضو کا حکم پہلے آیا تھا، تیمم کا حکم بعد میں آیا تھا، تو جس چیز کا حکم بعد میں آیا ہو اس کے حکم سے ہم پہلے والے حکم پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں آنے والا حکم جو ہوتا ہے وہ امت کے آسانی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ اصل حکم ہوتا ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم یہاں پر آپ کا وضو ہے، وضو ہی اصل۔ اگر تیمم بھی ہو وضو بھی ہو تو آپ کو، اگر تیمم کی بھی قدرت رکھتے ہیں آپ اور وضو کی بھی رکھتے ہیں تو آپ وضو کریں گے، تیمم کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ وضو اصل ہے، تیمم کب ہے؟ جب وضو نہ ہو۔ تو اسی لیے ایک ایسی چیز ہے جو دوسری چیز کے بدل میں آئی ہے، تو ایک کمزور چیز کو ایک مضبوط چیز کے ساتھ آپ قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی باتیں میں نے اس کو یہاں پر سمجھا دی ہے آپ کو۔ یہ تو اصل سے متعلق شرط تھا، اب فروع سے متعلق شرط دیکھ لی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آگے پڑھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے، تو میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ فروع سے متعلق جو ہے اس سے ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جو ہے فروع سے متعلق جو شرطیں ہیں اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کی 3 شرطیں ہیں فروع سے متعلق کی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک آپ نے جو چیز پڑھا اس میں اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ ضرور جو ہے ہم سے پوچھ لیں، اور کسی بھی طرح کوئی پریشانی ہو تو ضرور پوچھیے، اور ویڈیو کا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے، اور اس کو خوب پھیلائیے، دعا کریے ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی، اور انشاءاللہ اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ شیطان دھیرے دھیرے جو آپ کے دل میں ڈالے گا کہ ایسے نہیں پڑھ پاؤ گے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو آپ سب کو اگنور کر کے بس پڑھتے رہیں، تھوڑا وقت دے، 2-3 مہینے 4 مہینے آپ دیں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے اپنے آپ جو ہے فائدہ نظر آنے لگے گا۔ اور آپ، کیونکہ ہر انسان کو اپنی ترقی جو ہے وہ خود نظر نہیں آتی ہے، ہماری ترقی دوسروں کو نظر آتی ہے، ہم ہمیشہ پستی میں ہی نظر آتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے، پستی میں ہی رہیں تاکہ تکبر نہ آئے آپ کے اندر، لیکن اتنے پستی میں بھی نہ جائیں کہ آپ احساس کمتری کے شکار ہو جائیں۔ بالکل اعتدال کے ساتھ رہیں، اپنا کانسٹینٹ وے میں لگاتار محنت کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔